من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ میرے عزیز بھائیو، پچھلا خطبہ جمعہ اس کا موضوع یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس پہ خوش ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کے آگے چلیں گے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو ماننا، یہ کیسے ماننا، کون کون مانتا ہے کون کون نہیں مانتا، یہ جو اصطلاح چل پڑی ہے نا کہ اس کو نہیں مانتے، یہ ماننے منوانے والی بات ہی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آخر منواتے کیا ہیں۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، اس کو کافر بھی مانتے ہیں۔ کافر بھی مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو ولادت کا انکار کون کرتا ہے؟ اگلی بات ہے
ولادت کو منانے کی. میں آج ہی ابھی ایک شیخ ہیں, ان کا بیان ایک سن رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جمعۃ المبارک کو عید کا لفظ دیا جا سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو عید کا نام کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ تو واضح سی بات ہے بھائی, جمعۃ المبارک کو خوشی کا دن, عید کا دن کس نے قرار دیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کو کیوں نہ قرار دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرما دیتے کہ میرے صحابہ جمعۃ المبارک کا دن بڑا باسعادت ہے, بڑا خوشی والا دن ہے مومنوں کے لیے, تو میری ولادت کا دن بھی بڑا خوشی والا دن ہے, اس کو بھی منایا کرو. اہتمام کیا جاتا باقاعدہ طور پہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی وہ کام نہیں کرتے جن کا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہوا کرتا تھا. تو اس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کا دن قرار نہیں دیا, تو ہم اس کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اگلی بات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایمان کی شرط ہے. بندہ مومن ہی نہیں ہے. میں نے پچھلی بار اس پہ بہت ساری آپ کو احادیث سنائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان ہے. ایمان کا حصہ نہیں ہے, پورا ایمان ہے کہ وہ بندہ پھر مومن ہوگا جب وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام رشتوں سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, دنیا جہان کے تمام لوگوں سے اور دنیا جہان کی تمام چیزوں سے زیادہ جب تک وہ محبت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اس کے بارے میں بے شمار حدیث. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت مانگتی کیا ہے؟ صرف خالی دعوے. ہر کوئی یہ کہے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, میں اپنے گھر کو سجا لوں, اپنی گلی کو سجا لوں, اپنے محلے کو سجانے کے لیے فنڈ اکٹھا کر لوں, میں بازاروں میں اگر بتیاں موم بتیاں جلا کے, صرف یہ تقاضا, اللہ کی قسم اس کا تقاضا نہ اللہ نے کیا نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا تقاضا کیا ہے اس کے ساتھ اللہ کا قرآن بھرا پڑا. جس بات کا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے احادیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے. کیا تقاضا ہے, کیا مطلوب ہے, کیا مطالبہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ محبت کیسے قبول ہوگی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے نعرے لگانے سے بات بن جائے گی؟ میرے عزیز بھائیوں, محبت کے نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. محبت کا ثبوت پیش کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بہت سارے مقامات پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم دے کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو, اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ کے رسول کی, اور ڈر جاؤ. اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. یہ آیت کیا مفہوم دے رہی ہے؟ یہ آیت کیا سبق کیا دے رہی ہے؟ خطاب کن کو ہے؟ ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. مطلب کیا ہے؟ اگر تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو, اگر تم
مسلمان مومن بن گئے ہو اور اب تمہاری مرضی کسی کام میں نہیں چلے گی، نہیں، اپنی مرضی نہیں چلے گی. اب تمہیں ہر کام میں نماز تمہاری دیکھی جائے گی. اگر تمہاری نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی. لا تبطلوا اعمالکم، اپنی مرضی کی نماز پڑھ کے اپنی نماز کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. جب تم اپنی مرضی کرو گے تو پھر تم اپنے اعمال کو برباد کر لو گے. محبت کا تقاضا سب سے بڑا اور اہم تقاضا یہ کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے زیادہ، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت کر سکتا؟ کوئی محبت نہیں کر سکتا. ان کی اطاعت اور فرما برداری کے واقعات آپ دیکھ لیں، بھرے پڑے ہیں اللہ کی قسم. واقعات سے، تاریخ سے کتابیں بھری پڑی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اور جس جگہ پر کسی نے اطاعت نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فوراً گرفت کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے لیے تمہیں دایاں ہاتھ دیا ہے، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، یہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. تو وہ آگے سے بڑے تکبر سے کہنے لگا لستطعت، مجھ سے نہیں کھایا جاتا، مجھ سے نہیں کھایا جاتا. ٹھیک ہے، مطلب کیا تھا؟ یہ بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ بھی تو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیوں آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ مقصد یہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی کہ میں نہیں کھا سکتا، لستطعت، میں استطاعت نہیں رکھتا، مجھ سے نہیں کھایا جاتا. تکبر تھا، فخر تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا لستطعت، اگر نہیں کھا سکتا نا تو کبھی زندگی میں تو کھا ہی نہیں سکے گا. آسمان والے رب کے عذاب کا کوڑا برسا کہ جناب اس کا ہاتھ دایاں شل ہو گیا اور پوری زندگی کبھی اوپر اٹھا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سزا دے دی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ. اللہ رب العالمین فرماتے کہ ان لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے درس دے رہے تھے، پردے میں خواتین بھی سن رہی تھیں. پیارے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سر کے گندوانے والیاں، اس کے پیچھے یہ جوڑا بنانے والیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. دانتوں کے درمیان خلا ڈروانے والیوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے. اپنے چہرے کے بالوں کو اکھاڑنے والیوں پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جناب ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم نے تو یہ اللہ کی کتاب میں نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ بات نہیں پڑھی، میں نے سارا قرآن پڑھا ہے. عبداللہ بن مسعود آپ کیسے بیان کرتے ہو؟
قرآن کے اندر تو یہ نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو نے اللہ کے قرآن کی آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ, اس سے رک جاؤ. اگر تو نے یہ آیت پڑھی ہوتی اور سمجھی ہوتی تو یہ بات نہ کہتا. میں تیرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو آگے سے کہتا ہے کہ میں نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو چیز عطا کر دے وہ فوراً لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا ترکتکم میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کس چیز پر؟ دو چیزوں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون کون سی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث. میں یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کوئی بندہ اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا, جب تک ان پہ عمل پیرا رہے گا, جب تک عمل کرتا رہے گا. کوئی بندہ دنیا میں گمراہ ہو سکتا ہی نہیں. کتنی اہمیت ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کتنی اہمیت. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا. عورتوں والی سائڈ سے آواز آئی عبداللہ بن مسعود آپ یہ بات کر رہے ہو؟ میں ثابت کرتی ہوں تمہارے گھر کی خواتین بھی یہ کام کرتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں کھڑے تھے, بیان فرما رہے تھے. عورت کی آواز سنی کہ جناب آپ کے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے, آپ کے گھر کی عورتیں چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں, آپ کے گھر کی عورتیں دانتوں میں خلا پیدا کرتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اگلی مجلس پھر ہوگی, چلو میرے گھر پتہ کریں. عورت کو ساتھ لے کے گئے, اپنی عورتوں کو بٹھایا, اس عورت کو بٹھایا, پوری تحقیق کی, ہاں چیک کیا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. عبداللہ بن مسعود کے گھر کی خواتین کی تربیت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت پلیٹ فارم پہ ہوئی تھی. فرمایا ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتی. عورت کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے اللہ کی قسم اگر آج ثابت ہو جاتا کہ میری بیوی نے, میری بیٹی, میری بہن نے, ہمارے گھر کی کسی خاتون نے اگر یہ کام کیا ہوتا تو میں زندگی میں کبھی اس کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھتا. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. میرے عزیزو اطاعت اور فرما برداری سیکھیں ان سے. ہم تو صرف محبت کے جو نعرے لگاتے ہیں صرف اس کے اندر یہ محبت نام کی محبت ہے. اطاعت اور فرما برداری کا نام محبت ہے. یاد رکھو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بیان فرما رہے تھے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی. فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بیٹھے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کس بات کا؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیوں کو اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کیا کرو. اپنے گھر والوں کو, عورتوں کو مسجدوں میں آنے دیا کرو. ان کو مسجدوں میں آ کے نماز ادا کرنے دیا کرو. ان کو مسجدوں میں آ کے بیان سنوایا کرو. ان کو اللہ کا دین بیان کروایا کرو. ان سے سنا کرو اور ان کو سنایا کرو. ان کو اللہ کا دین سنایا کرو. ان کو مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات بیان کی, ان کا بیٹا بلال کھڑا ہوا, کہنے لگا واللہ اللہ کی قسم لا نمنعہن, ہم ان عورتوں کو منع کریں گے, ہم ضرور منع کریں گے. کیوں؟ فتنے کا ڈر ہے. عورتوں کا مسجدوں میں کیا کام ہے؟ جس طرح آج بھی کئی جوہلا لوگ ایسے ہیں ان کے سامنے عورتوں کا مسجد میں آنا بیان کریں, ان کو تعجب ہوتا ہے عورتوں کا مسجد میں کیا کام ہے. دین کو پڑھا نہیں ہے, اسلام کا مطالعہ کیا نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہی نہیں پڑھا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کی یہ بات سنی کہ یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں منع کروں گا, ضرور منع کروں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو آگے سے مجھے یہ کہہ رہا ہے,
تجھے پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معنی کیا ہے؟ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی اہمیت کا نہیں پتا؟ فرمایا جاؤ، آج کے بعد میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، آج کے بعد میرا تیرے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کیوں تعلق توڑنے پر کیوں تل گئے تھے وہ؟ کس وجہ سے؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر رہے تھے، حدیث کو ٹھکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے معذرت کی اور توبہ کی تو پھر ان کے ساتھ ان کی صلح۔ میرے عزیز بھائیوں، محبت کا سب سے بڑا تقاضا جو ہے نا، محبت کا سب سے بڑا تقاضا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ کون کون سا کام ہم گنے، کون کون سا کام آپ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ چیک کر کے دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ بڑی بڑی مخالفتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مخالفتیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھنے کے بغیر بیٹھنے سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص باہر سے آیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران اسے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو اور امام صاحب خطاب فرما رہے ہو تو وہ 2 رکعت پڑھنے کے بغیر نہ بیٹھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تم میں سے کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہو وہ 2 رکعت پڑھنے کے بغیر نہ بیٹھے۔ ہمارا جناب موقف ہے، خطبہ ہو رہا ہو تو کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اور بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے دین کو ہی پڑھا نہیں ہے، آپ نے دین کو ہی سیکھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرمانے والے ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ جب خطبہ ہو رہا ہو کوئی مسجد میں داخل ہو جائے وہ 2 رکعت پڑھنے کے بغیر نہ بیٹھے۔ یہ مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جن جن کاموں سے منع کیا ان کاموں کو شریعت بنا لیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے اس وقت پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور فجر کی نماز میں کیا ہوتا ہے مسجدوں کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے عزیز بھائیوں کس بات پر مخالفت کی جا رہی ہے؟ دنیاوی معاملات میں چھوڑ دیں، اپنی نمازوں کے اندر مخالفتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے کئی بھائیوں کا موقف ہے کہ جناب جماعت کھڑی ہو جائے فجر کی تو سنتیں جس کی رہتی ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ لیا کرے، سنتیں پڑھ کے شامل ہو جائے ساتھ۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، حدیث کی مخالفت ہے۔ وجہ پوچھی کیوں جی، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز ہوتی نہیں ہے تو لہذا سنتوں کا ٹائم نہیں ہے تو سنتیں فرض ختم ہونے سے پہلے پڑھ لیں۔ حدیث کو سمجھے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے تک، فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے؟ فجر کی کتنی رکھتے ہیں جی؟ ہاں جی 4 رکھتے ہیں، 2 فرض اور 2 سنتیں۔ یہ 2 سنتیں نماز فجر کا حصہ ہیں۔ اب جی ان کو فرضوں کے بعد نہیں پڑھا جا سکتا، کس نے بولا نہیں پڑھا جا سکتا؟ دلیل ہے، اگر کسی کی بامر مجبوری سنتیں پہلے رہ گئی ہیں تو اپنی سنتوں کو فرضوں کے بعد ادا کر لے۔ کیا حدیث ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض پڑھ کے مسجد میں بیٹھے، سلام پھیر کے پیچھے منہ کی تو ایک صحابی کھڑا ہو کے 2 رکعت پڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو فرمایا جب وہ نماز سے فارغ ہوا الصلاۃ الفجر مرتان، میرے صحابی تو نے فجر کی نماز 2 بار پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری پہلی جو سنتیں تھیں وہ رہ گئی تھیں، میں نے وہ پڑھی ہے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سن کے خاموشی اختیار کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی اختیار کرنا کیا ہے بھائی؟ دلیل ہے۔
یہ دلیل ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، درست ہے، اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے. میرے عزیز بھائیو، دین کو صحیح معنوں میں سیکھا نہیں، دین کے اوپر ہمیں بالکل ریسرچ نہیں، دین کی تحقیق نہیں، دین کا پتہ نہیں. اور جناب آپ پرسوں سارے ملک کے اندر دیکھ لیجئے. ہاں جی، کل ہے کہ پرسوں ہے؟ جی پرسوں ہے، سوموار اتوار والے دن، 12 ربیع الاول والے دن. یہ جناب ہر بندہ جھنڈا اٹھا کے اور ٹریکٹر ٹرالیاں اور ساری سائیکلیں موٹر سائیکلیں سجا کے جناب یہ سب سے بڑا محبت کرنے والا سب سے سامنے کھڑا ہوگا. بھائی نماز پڑھتے ہو؟ کیسے پڑھتے ہو؟ بس اللہ قبول کرے گا، بس دیکھی جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے عزیزو، اللہ کی قسم اسلام اس کا نام نہیں ہے. اسلام جھنڈیاں لگانے کا نام بالکل نہیں ہے. کوئی اللہ رب العالمین کو فضول خرچیاں کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو جائز کاموں میں، حلال کاموں میں فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتا، اور وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے، اس کے اوپر اپنا پورا زور لگایا جا رہا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، آئیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرنے والے تب بنیں گے، اور اللہ ہم سے محبت کرنے والا تب بنے گا جب ہم اللہ رب العالمین کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، پھر ہماری محبت قابل قبول ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو یاد رکھیں، تو پھر یہ جتنے مزے کوئی دعوے کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالی دعووں کی ضرورت نہیں ہے. اطاعت اور فرما برداری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے ساری زندگی، اللہ جانتا ہے، ساری زندگی ایسے فرما برداری کی ہے، ایسے اطاعت کر کے دکھائی ہے. وہ شیخ عبداللہ بن شیخ مسعود عالم حافظہ اللہ کا میں نے آپ کو بیان سنایا. انہوں نے فرمایا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے نا، آج کیمرے اس طرح وہ سین نوٹ ہی نہیں کر سکتے جس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں میں فرما برداری کر کے دکھائی ہے. اس طرح ایک ایک قدم پر انہوں نے فرما برداری کی ہے، اطاعت اور فرما برداری کی ہے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں. بڑی معذرت کے ساتھ یہ دن ہمارے سال میں جو ہے نا وہ ایک بار آتا ہے، تو اس وجہ سے اس موضوع پہ گفتگو کرنا پڑتی ہے. تو میرے عزیز بھائیو، میں آپ سے گزارش کروں، بڑی باتیں سیکھنے والی ہیں، بڑا کچھ سیکھنے والا ہے، دین پورا سیکھنے والا ہے. آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نا میرے وہ بھائی جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، خدا را اس مسئلے کو اپنے ایمان کفر کا مسئلہ سمجھے. آپ یقین کریں اللہ کی قسم، میرے بھائیو یہ کوئی مذاق نہیں ہے بھائی. یہ دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں آگے سے کہ لو جی داڑھی کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہے. ہاں، داڑھی کے بغیر بندہ وہ مسلمان نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہیے. یہ وہ بندہ مسلمان وہ نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو داڑھی والا خوبصورت چہرہ پسند ہے. ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن میرے عزیزو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارک ہے، اس کو معاف کر دیں، اس کو پکا معاف کر دیں، خدا کے لیے اس کو معاف کر دیں. اس کو کیا کوئی موت کا پتہ ہے بھائی کس وقت آ جانی؟ کوئی پتہ ہے یار؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا جبریل آ کر کہے ہمیں کہ رکھ لو بھائی، میں یہ فوٹو دکھا رہا ہوں آپ کو تمام انبیاء کے چہرے پہ داڑھی تھی، یہ صحابہ کے فوٹو ہیں، ان کی داڑیاں تھی، پھر یقین آئے گا؟ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا فرمایا؟ نہ داڑیاں کٹواؤ، نہ اپنی داڑیاں منڈواؤ. واف اللحا وترک اللحا وفر اللحا، کتنے الفاظ ہیں. داڑیوں کو معاف کر دو، داڑیوں کو بڑھاؤ، داڑیوں کو چھوڑ دو. کتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ہم پتہ نہیں کس بھول میں ہیں، کیا چاہتے ہیں. ایک تو یہ آج وعدہ کر لیں، اپنے اللہ سے وعدہ کر لیں، مجھے ہاتھ اٹھوا کے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں میں ہاتھ اٹھواتا.
صرف اللہ سے وعدہ کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں, اللہ سے دعا مانگے, اللہ آپ کو توفیق دے گا. او بھائیو, یہ داڑھیوں والے چہرے اللہ کو بڑے پسند ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا وفد آیا. کن کا؟ یہودیوں کا. سارے یہودیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی, 2 یہودیوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے دوسری طرف منہ پھیر لیا. یہودی ہیں, غیر مسلم ہیں, دشمن ہیں, لیکن چہرہ پھیر لیا. وہ سامنے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ پھیر لیا, پھر سامنے آئے, پھر چہرہ پھیر لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے میرے رب کی خلقت کو تبدیل کیا ہے, میں تمہاری طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا. بتائیں حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ کس بھول میں ہم؟ کوئی دعویٰ خالی زبان سے قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. پھر اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں, میرے عزیز بھائیو, اپنی شلواروں کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں. یہ دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف دیکھے گا ہی نہیں جو دنیا میں اپنا تیبند, اپنا کپڑا, شلوار, پینٹ جو بھی پہنتا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. اللہ قیامت والے دن اس کو پاک ہی نہیں کرے گا گناہوں سے, اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. ہم بڑی بڑی باتوں میں کیا جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جتنا حصہ ٹخنوں کا ڈھکا ہوگا نا تہ بند کے ساتھ, اتنا حصہ جہنم کے اندر جلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ان باتوں پر عمل کس نے کرنا ہے؟ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ نماز کے اندر آ کر لو, باقی صحابہ نیچے چھوڑ دو. میرے عزیز بھائیو, اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں لے آئیں. اللہ ہم سے محبت کرنے والا بنے گا, اور قیامت کے دن انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے صرف وہ کھڑے ہوں گے جو اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے